ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ تلنگانہ حکومت نے ٹریفک چالانات پر رعایت کی آخری تاریخ میں توسیع کی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے زیر التواء چالانات پر بھاری ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا تھا۔ پہلے 10 جنوری کی تک رعایت دینے کا اعلان کیا گیا تھا، پھر زبردست عوامی در عمل کو دیکھتے ہوئے آخری تاریخ 31 جنوری تک بڑھا دی گئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر آخری تاریخ میں توسیع کی گئی ہے اور اب 15 فروری تک ڈسکاؤنٹ کی سہولت رہے گی۔ واضح رہے کہ ریاست میں 26 دسمبر سے چالانات پر ڈسکاؤنٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ حکومت نے 2 ویلرز پر 80%، 4 ویلرز اور آٹوؤں کے لیے چالانات پر 60% ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے۔ لاریوں کے ساتھ ساتھ دیگر بڑی گاڑیوں پر عائد چالانات پر 50% کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ RTC بس ڈرائیورز کے لیے 90% ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہے۔ ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2023 کے لیے گلوبل کرپشن انڈیکس جاری کیا ہے۔ بدعنوان ممالک کی فہرست جاری کرنے والا یہ ادارہ ہے۔ ادارے کی جانب سے جاری کردہ 180 ممالک کی فہرست میں ہندوستان میں 8 مقام کی گراوٹ کے ساتھ 93ویں پائیدان پر پہنچ گیا ہے، یعنی 87 ممالک میں ہندوستان میں سب سے زیادہ بدعنوانی ہے۔ 130 ممالک کی فہرست میں 2/3 سے زائد ممالک کا اسکور 50 سے بھی نیچے ہے۔ 2/3 سے زیادہ ممالک میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی ہے، وہیں اوسط درجے کی بدعنوانی کے اسکور میں 43 ممالک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بدعنوانی رجحان انڈیکس CPI 2023 سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ممالک نے پبلک سیکٹر میں جاری بدعنوانی سے نمٹنے میں بہت کم یا کوئی سدھار نہیں کیا ہے۔ یہ لسٹ پبلک سیکٹر میں بدعنوانی کی بنیاد پر تیار کی جاتی ہے۔ 0 اسکور کا مطلب سب سے بدعنوان اور 100 اسکور کا مطلب سب سے ایماندار ہے۔ محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر نے محبوب نگر کے کانگریسی پارلیمانی امکانی امیدوار ومشی چندر ریڈی، سابق رکن اسمبلی کلوا کرتی و کانگریس کی مرکزی اعلیٰ اختیاری ورکنگ کمیٹی کے رکن کی جانب سے مکتھل ٹاؤن سے نکالی جانے والی یاترا کے نام کو محبوب نگر سے انصاف کی یاترا کے بجائے پالمور سے انصاف کے عنوان کو BJP کے دھن پر رقص کے مترادف قرار دیا اور کہا کہ BJP عرصے سے محبوب نگر کے مسلم نام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس کو پالمور قرار دیتے آ رہی ہے، جس پر سیکولر نظریات کے حامل افراد سخت برہمی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن سیکولر جماعت کانگریس کے مرکزی قیادت کے خر میں رہنے والے پالیسی ساز ادارے کے رکن کی جانب سے دھرنے سے محبوب نگر کو پالمور قرار دینے کے عمل کو انتخاب میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی اس مذموم حرکت کو اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینے کے مترادف قرار دیتے ہوئے عبدالہادی نے اپنے یاترا کے جاری وال پوسٹر کی اصلاح کر لینے اور پالمور کے بجائے محبوب نگر لکھنے اور BJP کے دھن پر رقص کرنے کے بجائے سیکولر نظریات کے مطابق صحیح نام کو صحیح قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر محمد عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر مجلس، مشتاق رشید ڈپٹی فلور لیڈر بلدی، مزمل محی الدین و محمد محبوب کونسلران بلدیہ بھی موجود تھے۔ شہر کے علاقے پیر زادی گڑا میں آوارہ کتوں کے حملے میں ایک اور معصوم بچہ زخمی ہو گیا۔ اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کا CCTV فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے کتے نے لڑکے پر حملہ کیا۔ حالیہ دنوں میں شہر میں بچوں پر آوارہ کتوں کے حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے۔
حیدرآباد کے حیات نگر بس ڈپو سے تعلق رکھنے والے 2 کنڈکٹرز پر ایک خاتون مسافر نے گالی گلوچ اور حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا۔ اس واقعے پر تلنگانہ RTC کے MD VC سجنار نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ TSRTC انتظامیہ ایک خاتون مسافر کی جانب سے حیات نگر ڈپو 1 کے 2 کنڈکٹر کے ساتھ بدسلوکی اور حملہ کرنے کے واقعے کی سخت مذمت کرتی ہے۔ RTC عہدیداروں نے اس واقعے کی LB نگر پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خاتون مسافر نے بڑی نوٹ دے کر ٹکٹ لینے کی کوشش کی، جس پر کنڈکٹر نے خاتون سے درخواست کی کہ یہ اس کا پہلا ٹرپ ہے اور اس کے پاس کوئی نقد رقم نہیں ہے، تو خاتون نے کنڈکٹر کی بات سنے بغیر ہی گالی گلوچ شروع کر دی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ خاتون مسافر نے کنڈکٹر کو پاؤں سے لات مارا۔ اس نے کنڈکٹر کو دھمکی دی کہ وہ قتل کر دے گی۔ اس دوران بس میں موجود ایک اور خاتون کنڈکٹر نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن خاتون مسافر نے اس کے ساتھ بھی بدتمیزی کی۔ RTC انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ اگر اس طرح کے واقعات کا ارتکاب ان کے عملے کے خلاف ہوتا ہے تو جو عزم کے ساتھ اپنے فرائض کو مستعدی سے انجام دے رہے ہیں تو انہیں ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ عملے کی ڈیوٹی میں خلل ڈالنے اور حملوں میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ RTC کا عملہ اپنے فرائض میں بہت صبر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ RTC مسافرین سے اپیل کرتی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور بحفاظت اپنی منزل تک پہنچیں۔ BRS کے سینئر لیڈر شیخ عبداللہ سہیل نے کانگریس حکومت سے اسمبلی انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایک میڈیا بیان میں عبداللہ سہیل نے کہا کہ 6 ضمانتوں کے علاوہ کانگریس پارٹی نے سماج کے مختلف طبقوں سے 420 وعدے کیے ہیں، جن میں اقلیتوں کے علیحدہ اعلامیہ کے ذریعے مسلمانوں سے کیے گئے 12 بڑے وعدے بھی شامل ہیں۔ 50 دن سے زیادہ اقتدار میں رہنے کے باوجود کانگریس حکومت نے یہ نہیں بتایا کہ یہ وعدے کب پورے ہوں گے۔